الرحمن السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہمارا قصہ ایک دفن کیے ہوئے خزانے کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا، ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کی زرخیز صوبہ پنج میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی گاؤں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنے زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو یہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ ان سب شرارتی بھائی بولے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کرتے، بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید پر داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹوں، رحم دل والد نے ایک بہت پیار سے کہا کہ تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور تم اپنا وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب لوگ تم بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ سب بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم سب بہت جلد سب سیکھ لیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر نظر آتے اور جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی اور بربادی ڈھانڈتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت میں کوئی کام کرنا کر والد کی مدد کی، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو یہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ اس کی دولت میں بھی، جو فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کرتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ اپنے چارے بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر وقت اپنے وہ بچاؤں کی خاطر بہانے بناتے رہتے اور تمام دن صرف نکمے بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا کہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے، کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے۔ اسی طرح ہر ایک بھائی کو جب بھی کوئی کام کرنے کو کہا جاتا تو وہ اسی قسم کے بہانے بنا دیتا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ رحم دل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ اس کے دماغ میں بہت مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے سوچنے لگا اور کیا کیا جائے۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا، جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے، اور پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں سو جائے انہیں اپنی وصیت سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اپنے وہ خامد کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا
اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا، اور اپنے والد کی قدموں کے پاس ان کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہوازاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحم دل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعہ ہی تمہاری پوری کوشش کی کہ تم خوش اور آرام و آرائش سے رہو، اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں، جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھا پھر کھانسنے لگا، اس کی سانس میں کھچکھاہٹ تھی، اور اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ اس کا باپ حقیقت میں بہت بیمار تھا۔ لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے، رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میری جانے کے بعد بہت عرصے تک آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کچھ جگہ بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے جب تم کو ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ کس جگہ ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب کی طرح دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ میرے بننے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا، رحیم نے بات جاری رکھی۔ پھر تم اپنے چچا سے، جو کہ اپنے خاندان میں سے سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دے، اور اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے، تمہیں اس کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مستعد نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو اس رویے کو دیکھا ہی نہیں، اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت جھگڑنا۔ تمہارے دشمن تمہاری منصوبہ بندی اور ساز باز کرنے میں اکسائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم چاروں ہمیشہ متحد رہنا۔ مل جل کر تم سب طاقتور ہوں گے، اور کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں اس وقت تک مت بتانا جب تک تمہیں وہ مل نہ جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس کی نے آنکھیں بند کر لی، اور پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے اور تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے سے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی، کاہلی، آرام اور آسائش میں گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے حصے کو کھودنا بھی ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سست اور کاہل سب بھائی جلد ہی حال کر گھر میں آرام کرنے کے لیے چل دیے۔ اگلے دن پھر وہی ایسا ہوا، اور پھر اس سے اگلے دن، اور اس سے بھی اگلے دن ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مگر یقیناً کھیت کا زیادہ تر حصہ بھائیوں نے کھود ہی لیا، اور ان کو اسی طرح کام کرتے ہوئے مہینہ بھر گزر گیا، مگر انہیں دفن کیا ہوا خزانہ نہیں ملا، اور وہ کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی کسی کی مدد لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اور یہ جب کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گئے، مگر ان میں سے کسی کو بھی اس خزانے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار بھائیوں نے غور کیا، اور انہوں نے پورا کھیت کھود ڈالا، لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہوں نے خیال کیا کہ اب اس کے باپ نے خزانہ بہت ہی گہرا دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اور بھی گہرا کھودنا کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، مگر دفن کیے ہوئے خزانے کا کوئی نشان نہیں پایا۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا، ہمسائے بھی ان بھائیوں کی محنت پر رشک کرنے لگے۔ آخرکار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو بھی کبھی پا لینے کے خیال کو ترک کر دیا، مگر یہ دیکھ کر انہوں نے کھیت کو اتنی اچھی طرح تیار کیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پر اس موسم میں گھئیوں کا کھیت کاشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو وہ سب بھائیوں نے منڈی میں لے گئے اسے ہزاروں روپیوں میں فروخت کر دیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے جب بھائی اپنی کمائی دولت کو اپنے چچا کے پاس لے گئے اور اس رقم کو چاروں میں
برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی تو چچا نے چاروں بھائیوں پر فخر کرتے ہوئے بولے، شاباش میرے بھتیجو، تم نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ تم میرے محنتی بھائی رحیم کی محنتی بیٹے ہو۔ یہ کھیت جو میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے وہ خود ہی ایک خزانہ ہے۔ اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو تم اس کا ہمیشہ انعام پاتے رہو گے۔ اگلے سال چارے بھائیوں نے محنت کر کے پھر گندم کی کاشت کی اور اس دفعہ پیداوار پہلے سے بھی بڑھ کر ہوئی، اور جب انہوں نے یہ گندم منڈی میں فروخت کی تو انہوں نے پہلے سے زیادہ رقم بنوائی۔ کچھ سال اسی طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو گئے اور اپنے کام میں خوش رہنے لگے۔ آخرکار یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر نے دفن کیے ہوئے خزانے کے معاملے کو حل کر لیا، اور اصل خزانہ تو محنت اور تربیتی نظام کا صلہ تھا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی ہوشیاری اور دوربینی پر فخر کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف وہی تھا کہ جس نے ان کو محنت، نظم و ضبط، اتحاد اور اپنے بڑوں کی تعظیم کی فضیلت کا سبق دیا تھا۔